السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان عائشہ محمود اور غیر جانبدار میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میری طرف سے سب سے پہلے آپ سب کو عید الاضحیٰ بہت بہت مبارک ہو۔ عید الاضحیٰ ہمارے ملک میں پورے مذہبی جوش و جذبے سے منائی جاتی ہے اور اس دن تمام تر مسلمان سنت ابراہیمی کی پیروی کرتے ہوئے قربانی کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ اس موقع پر گھروں میں طرح طرح کے پکوان بنائے جاتے ہیں اور مہمانداری کی جاتی ہے۔ مہمانوں کی تواضع قورمہ، بریانی، ٹکا، سیخ کباب اور کلیجی جیسے مزیدار کھانوں سے کی جاتی ہے۔ ایسے موقعوں پر گوشت کا استعمال ہمارے ہاں دیکھا جاتا ہے کہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور چٹپٹے کھانے، اسپائسی کھانے، باربیکیو ٹائپ کی چیزیں بہت زیادہ استعمال میں آنے لگتی ہیں، جس کا انسانی صحت پر بھی کافی اثر پڑتا ہے۔ ہم اپنے آج کے پروگرام میں اس حوالے سے ڈسکس کریں گے کہ اسپیشلی جو ہارٹ پیشنٹس ہیں، ڈائبٹک کے پیشنٹس ہیں، کولیسٹرول کے حوالے سے، بلڈ پریشر کے حوالے سے جو مریض ہیں، اگر وہ زیادہ مقدار میں گوشت کھائیں تو ان کی صحت پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں اور ان کو کس قسم کی احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے۔ ناظرین، ہم موجود ہیں پاکستان نیشنل ہارٹ ایسوسی ایشن کے سیکریٹری جنرل ثناء اللہ گھمن کے ساتھ، اور ان سے ہم پہلے تو ان کے ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے عید والے دن اسپیشل ہمارے لیے ٹائم نکالا اور اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ ان سے اب ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ یہ ہمیں پناہ کے بارے میں کیا بتائیں گے۔ السلام علیکم سر۔ بہت شکریہ۔ وعلیکم السلام۔ سر، سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی، پہلے تو میری طرف سے آپ کو بہت بہت عید مبارک، کیونکہ آج آپ نے بڑا اسپیشل ٹائم ہمارے لیے نکالا ہے اور اپنا قیمتی ٹائم اس اہم دن دیا ہے جس دن بہت زیادہ مصروفیت ہوتی ہے۔ میں آپ سے سب سے پہلے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ یہ پناہ پاکستان نیشنل ہارٹ ایسوسی ایشن جو ہے، یہ بیسیکلی کیا کام کرتی ہے اور اس کی آپ ایک بریف انٹروڈکشن ہمیں دیجیے۔ بہت شکریہ میڈم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا اور آپ کی ٹیم کا بہت مشکور ہوں۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا۔ آپ نے عید والے دن مجھے یہ اہمیت دی، مجھے اس قابل سمجھا کہ اپنی عید چھوڑ کے آپ میرے پاس جو ہے وہ تشریف لائے، تو جتنا بھی شکریہ ادا کروں کم ہے آپ کا جو ہے نا وہ۔ آتے ہیں پاکستان نیشنل ہارٹ ایسوسی ایشن کی طرف۔ پاکستان نیشنل ہارٹ ایسوسی ایشن کا ایبریویشن ہے پناہ۔ پناہ کے نام سے لوگ اس کو جانتے ہیں، جس کا کام جو ہے وہ زیادہ لوگ جانتے ہیں، لیکن پھر بھی میں تھوڑے نئے سننے والوں کے لیے کہ پاکستان نیشنل ہارٹ ایسوسی ایشن یہ ایک ادارہ ہے جو آج سے تقریباً 40 سال پہلے پریزیڈنشل آرڈر سے آرم فورسز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں بنا تھا۔ مقصد اس کا یہ تھا کہ ایک دل کی بیماریوں کا سیلاب آنے والا ہے اور اس کو سیلاب کو روکنے کے لیے ہمارے ہاں کوئی ایسے لوگ ہونے چاہیے، ایسا ادارہ ہونا چاہیے کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے کہ اس بیماری سے کیسے بچا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ بیماری بہت مہنگا علاج ہے اور جتنے مرضی ہم ہاسپٹل بنا لیں اس بیماری کو جو ہے نا وہ اس کا علاج سارے لوگوں کا ممکن نہیں ہے، اور بڑے ایڈوانس ملک جو ہیں وہ بھی اس کا جو ہے نا وہ کمپلیٹ سارے لوگوں کو علاج نہیں دے سکتے۔ تو کوئی ایسے ادارے ہونے چاہیے جو لوگوں کو آگاہی دیں، لوگوں کو ایجوکیٹ کریں کہ یہ بیماریاں کیوں ہوتی ہیں، کیسے ہوتی ہیں اور ان سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں۔ تو پاکستان نیشنل ہارٹ ایسوسی ایشن 40 سال سے ہم اپنے ہم وطنوں کو آگاہی، اویئرنیس، سیمینارز، ورکشاپس، واکس وغیرہ کے ذریعے، میڈیکل کیمپس کے ذریعے لوگوں کو آگاہی دے رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا کام جو پاکستان نیشنل ہارٹ ایسوسی ایشن کرتی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے لا اینڈ پالیسی میکرز کے ساتھ مل کے ان کو سینسٹائز کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کو آگاہی دے رہے ہیں اور آپ ایسی پالیسیز بنائیں کہ وہ وجوہات، وہ چیزیں جو بیماریاں پیدا کرتی ہیں ان کو کیسے روکا جا سکے، اپنے لوگوں کی پہنچ سے کیسے دور کیا جا سکتے۔ بیسک کام جو ہے پاکستان نیشنل ہارٹ ایسوسی ایشن کا یہ تھا۔ اس کے ساتھ ہم نے کام کچھ بڑھائے۔ جب دل کی بات کرتے تھے تو پھر ہم نے لوگوں کو ایک جو ہے وہ CPR کی فری ٹریننگ شروع کی لے مین لیول پہ، کہ آج کل تقریباً 35% جو ہے اٹیک گھروں اور دفتروں میں ہوتے ہیں جہاں ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ کسی کو اٹیک ہو گیا تو اس کی جان کیسے بچانی ہے۔ تو ہم لوگوں کو لے مین لیول پہ جا کے اسکول کالجز میں، آفسز میں جو ہے لوگوں کو ٹریننگ دیتے ہیں کہ اگر آپ کے سامنے کسی کو اٹیک ہو جائے تو آپ اس کی جان کیسے بچا سکتے ہیں، جس کے لیے 2 ہاتھوں کی ضرورت ہے، کوئی اکوپمنٹ نہیں چاہیے، تھوڑا سیکھنے کی ایک ڈرل ہے، سیکھتے ہیں، یہ کام کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے وہ ایک کام یہ بھی کرتے ہیں کیونکہ یہ والنٹیئر ادارہ ہے، ڈاکٹرز کی ٹیمیں ہیں، والنٹیئرز کی ٹیمیں ہیں، کوئی ڈیزاسٹر آ جائے، وہ زلزلہ ہو، وہ سیلاب ہو، وہ جو ہے نا وہ کووڈ ہو، تو ہماری ٹیمیں، ہمارے ڈاکٹرز میڈیکل لے کے، ہمارے والنٹیئر ضروریات زندگی لے کے ہم متاثرہ علاقوں میں پہنچ جاتے ہیں اور جا کے لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اور یہاں نہیں صرف یہ، ہم جو ہے نا وہ باہر کے ممالک میں افغانستان تک، ترکی تک جا کے جو ہے نا یہ ہم جو ہے نا وہ کرتے ہیں، کر چکے ہیں۔
اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک اور کام کرتے ہیں, وہ بھی ہمارا کام نہیں تھا, میں نے کہا بیسک کام لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا اور اس کے بارے میں پالیسیز بنانا. ایک اور ہم کام کرتے ہیں, جب ہم دل کی باتیں کرتے تھے دل کے متعلق لوگوں کو, تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ دل والے ہیں, ہماری مدد بھی کریں گے, اور AFIC میں بیٹھے ہوئے ہیں ہاسپٹل میں, ہمارے پاس کوئی فنڈ نہیں ہوتے تھے, ہم نے کچھ فنڈ جنریٹ کیے اپنے ممبران سے اور اپنے ویل وشر سے, اور ہم ایسے ڈیزرونگ لوگ جو بڑی دور دراز سے آتے ہیں جن کے پاس علاج کے لیے پیسے نہیں ہوتے, ان کے علاج بھی فری کرواتے ہیں. خاص طور پہ چھوٹے بچوں کے 2-4 سالوں میں ہم نے تقریباً 700 کے قریب بچوں کے دل کے آپریشن کروائے ہیں, اور آج کل دل کے آپریشن کے اوپر 10 سے 12 لاکھ روپیہ جو ہے نا آ رہا ہے, اور لوگ جب آتے ہیں تو پریشان ہوتے ہیں. تو یہ بھی ہم کرتے ہیں. یہ تھوڑا سا پناہ کے بارے میں تھا کہ پناہ کیا کر رہی ہے. اچھا, مجھے یہ بتائیے کہ جس طرح سے آپ نے پناہ کے بارے میں بہت بریف انٹروڈکشن ہمارے ناظرین کو دے دیا ہے اور ان کی اویئرنیس میں بہت زیادہ سے اضافہ ہوا ہوگا, میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ یہ پنڈی کے علاوہ اور شہروں میں بھی یہ ایسوسیشن موجود ہے, اس کی مزید برانچز ہیں یا نہیں ہیں؟ پاکستان نیشنل ہارٹ ایسوسیشن کا ہیڈ کوارٹر جو ہے یا مین سیکٹریٹ اس کو کہہ لیں, یہ آرم فورسز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی پشاور جو ہے, یہ پشاور روڈ یا مال روڈ جس کو کہتے ہیں, آرمی کا جو ادارہ ہے اس کے اندر ہے. اس کے ممبر جو ہے وہ پورے پاکستان سے ہیں, اور ممبر جو ہے وہ ہمیں جو ہے نا وہ ارینج کرتے ہیں اس کے پروگرام پورے پاکستان میں, تو ہماری ٹیمیں جو ہیں وہ پھر وہاں جو ہے نا وہ چلی جاتی ہیں. اس کے علاوہ جو ہے کہ جب ہم نے یہ کام شروع کیا کہ یہ لوگوں کے علاج کروانا, تو یہ ایک ہی بڑا دل کا ہاسپٹل تھا جہاں یہ فیسلٹی تھی بچوں کے دل کے آپریشن کی, AFIC. تو AFIC سے ہم نے شروع کیا, ساتھ پھر ہم نے جو ہے RIC سے ایک MOU کی, RIC سے کروا رہے ہیں, اور اسی سلسلے میں ہم نے ایک سینٹر جو ہے کراچی PNS شفا میں سینٹر قائم کیا ہے, پناہ کا حافظ. ابھی بچوں کے علاج جو ہے وہ PNS شفا میں بھی ہو رہے ہیں, کراچی میں بھی جو ہے. اچھا, یہ بتائیے کہ یا جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ یہ آرگنائزیشن اتنی زیادہ ریکوائرمنٹس ہے جو مستحق افراد کی وہ فلفل کر رہی ہے, تو بیسیکلی آپ سے کانٹیکٹ کا ذریعہ کیا ہے کہ جو ضرورت مند افراد ہیں ان تک کس طرح سے یہ پیغام پہنچایا جا سکتا ہے کہ وہ آپ سے, اگر ان کو ضرورت ہے اور ان کے بچے اگر بیمار ہیں, ہارٹ ڈیزیز میں مبتلا ہیں, تو آپ سے کیسے رابطہ کریں؟ جی میڈم, بہت شکریہ, آپ نے بڑا اچھا کویشچن کیا. ایک جو پہلا سورس تھا وہ یہ تھا کہ جب بچے آتے ہیں ڈاکٹرز کے پاس, جو سٹارٹ ہوا تھا وہ یہاں سے ہوا تھا. ڈاکٹرز کے پاس بچے آتے ہیں بڑی مشکل سے, لوگ جو ہے نا دور دراز سے, اور کئی لوگ تو ایسے ہیں جو کرایہ بھی مانگ کے جو ہے نا وہ لون لے کے آتے تھے. جب ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں, ڈاکٹر ان کو چیک کرتا ہے, دیکھتا ہے, تو وہ ان کو جو ہے وہ جو بتاتا ہے جی اس کے اوپر 7 لاکھ ہے, اس کے اوپر 8 لاکھ ہے, آج 9, 10, 11, 12 لاکھ تک جو ہے نا وہ خرچہ آ رہا ہے, بلکہ اس سے بھی زیادہ. جب ہم نے سٹارٹ کیا تھا اس وقت 3.5 لاکھ 4 لاکھ کا تھا آپریشن, آج 10-12 لاکھ پہ پہنچ گیا. پہلے تو وہ جو ہمارا سورس ہے وہ ڈاکٹر جو تھا, ڈاکٹر جب دیکھتا ہے وہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں, مائیں رونا شروع کر دیتی, اتنے پیسے کہاں سے لائیں, کیسے آئیں گے, تو وہ کہتے ہیں, وہ نیچے لکھ دیتے ہیں, ریکمینڈ کر دیتے ہیں آپ پناہ کے پاس چلے جائیں. تو اس طرح زیادہ لوگ جو ہے ہمارے پاس جو ہے وہ آتے ہیں کہ ابھی جو ہے نا جو لوگ ڈاکٹر ریکمینڈ کر. ابھی یہ ہو گیا ہے کہ ہمارے میڈیا پروگرام ہوتے ہیں, وہاں سے بھی لوگ نمبر اٹھا لیتے ہیں. پھر جو ہے لوگوں کو ہماری ویب سائٹ ہے, ویب سائٹ کے اوپر نمبر لگے ہوئے ہیں, اور وہاں ایک پورا جو ہے نا اس کا سیشن ہے, چیپٹر ہے پورا, جہاں جو ہے نا وہ ہم اپنے دوستوں سے, ہم جو ہے نا ویل وشر سے جو ہے وہ اپیل بھی کرتے ہیں کہ یہ اتنے بچے ہمارے پاس ہو گئے ہیں, کیونکہ یہ علاج بہت مہنگا ہے. میرے پاس ابھی سٹینڈ بائی بچے ہیں, تقریباً 150 کے قریب بچے جو سٹینڈ بائی ہیں. آپ سوچیں کہ 10 سے 12 لاکھ روپیہ جب ایک بچے پہ خرچہ ہوگا تو آپ کہاں سے اتنے پیسے لائیں گے. ہمارے اتنے فنڈ نہیں ہے, کوئی سرکاری فنڈ نہیں ہے, کوئی چیز نہیں ہے, ہمارے ویل وشر اور ہمارے دوست جو ہے وہ دیتے ہیں. تو وہاں ہماری ویب سائٹ کے اوپر اپیل بھی ہے, اور بچوں کی پکچرز بھی لگی ہوئی ہیں, بچوں کا پورا ہسٹری بھی لکھی ہوئی ہے کہ اتنے بچوں کا ہو گیا, اس کا یہ ہوا, اس کا یہ آپریشن ہوا. تو ابھی لوگ وہاں ویب سائٹ سے بھی دیکھ لیتے ہیں. پھر ہمارے ویل وشر جو ہے وہ فیس بک کے اوپر جو ہے وہ بچوں کی تصویریں آ جاتی ہیں, جس کی بچے کی جو ہے وہ آپریشن ہوتا ہے, وہ شکریہ کے طور پہ بچے کا جو ہے کہ میرا بچہ جو تھا یہ پھول مرجانے سے بچا دیا پناہ نے اللہ کے فضل سے. تو اس طرح لوگوں جو ہے نا لوگوں تک ہمارا میسج پہنچتا ہے اور لوگ ہمارے پاس آتے ہیں. جو مخیر حضرات ہیں جو آپ کو ڈونیشن دیتے ہیں وہ پاکستانی ہیں یا اوورسیز کی بھی اس میں تعداد موجود ہے جو آپ کو بھیجتے ہیں فنڈز اور آپ کی اس طرح سے ہیلپ ہوتی ہے؟ جی میڈم, ابھی تک اوورسیز میں ہمیں نہیں ملا اس طرح کا نہیں ہے, لیکن ہمارے پاکستانی لوگ, میں نے کہا کہ سٹارٹ کیا ہم نے گھر سے, اپنے گھروں سے ہم نے سٹارٹ کیا. میں نے ایک کمپین ہم نے لانچ کی تھی کہ آپ جو ہے وہ, میں نے فار ایگزامپل ہم نے جو ہے نا سٹارٹ کی کہ میں جو ہے 10 روپے روزانہ صدقہ دیا کروں گا بچوں کے لیے. وہ ایک سامنے ٹیبل پڑا ہوا ہے, 10 روپے جو ہے نا وہ خرچہ دیں, آپ جو ہے نا صدقہ دیں. تو میں نے اپنے گھر سے سٹارٹ کیا. میں نے اپنے بچوں کو کہا کہ ابھی آپ صبح اسکول نکلیں
لیں گے. میں اپنے گھر سے شروع کرتا تھا, تو بچوں کو بھی سمجھایا کہ میں ایک کام کرتا ہوں تو بچے بھی کریں. میں نے بچوں کو کہا کہ ہر بچہ جو ہے وہ صبح 10 روپے اس بکسے میں ڈالے گا ان بچوں کے نام کے. وہ شروع کیا. پھر میں اپنے دفتر آ گیا, آفس آ کے میں نے اپنے سٹاف کو کہا کہ آج کے بعد ایک ادھر ڈبہ رکھیں گے, ہر بندہ صبح آتے ہوئے کچھ نہ کچھ. تو کچھ لوگوں نے کہا سر 100 روپیہ ڈالیں گے, کسی نے کہا 50. میں نے کہا نہیں, ایسے نہیں, تھک جائیں گے. 10 روپے ہر بندہ جو ہے نا ان بچوں کے نام پہ اس میں ڈالے گے. یہ ہم نے سٹارٹ کیا. اس کے بعد ہم نے اپنے ویل وشرز کو کالیں کرنے شروع کر دیں. کالے کر کے میں نے کہا جی 10 روپے چاہیے. لوگ پریشان ہوتے تھے کہ 10 روپے سے دل کے آپریشن کروائیں گے. میں نے کہا جی آپ 10 روپے روزانہ دے دیا کریں. ایون کہ میں یہ بتاتا ہوں کہ یہ اس طرح کمپین چلی کہ پی ٹی وی نے 9 بجے کی خبروں میں یہ دکھایا کہ یار ایک ادارہ ایسا ہے, میری وہ اپیل بھی انہوں نے سنائی کہ ایک ادارہ ہے 10 روپے مانگتا ہے یار. تو میں نے کہا جی آپ مانگنے والوں کو کتنی دفعہ 10 دے رہے تھے, آپ ان بچوں کے لیے 10 روپے نکالا کریں. تو وہ لوگوں نے ہمیں جوائن کیا. کسی نے کہا جی میرے 10 گھر کے جو ہے نا وہ جو ہے نا افراد ہیں, میں 10 کے جو ہے نا وہ 100 روپیہ روزانہ دیا کروں گا. کسی نے کہا جی میرے 5 ہیں, میں جو ہے نا 50 روپے دیا کروں گا. ایک دن میں ٹی وی پہ آ رہا تھا تو کسی یہ جیسے میرا ریڈیو پہ پروگرام تھا یا ٹی وی پہ تھا, تو ایک اماں جی نے مجھے کال کی. انہوں نے کہا پتر تیرا نام سناؤلا گھومن ہے. میں کہا جی اماں جی میرا نام سناؤلا گھومن, گاڑی میں تھا. تو کہتی ہے وہ 10 روپے تو مانگنا ہے تو انہوں نے کی کریں گا. میں کہا جی بچیاں دے آپریشن کرواواں گا. کہندی وہ 10 روپے تینوں کس طرح پہنچانے نے. میں کہا اماں جی تسی پریشان نہ ہو, تسی 10 روپے گھر ڈبا رکھ لو, گلا رکھ لو, وہ پا دیا کرو, مینوں دسیا کرو, مہینے بعد میرا بچہ آئے گا, وہ آ کے تہاڈے کو پیسے لے کرے گا. وہ اس طرح ہم نے لوگوں کو کہا کہ آپ 10 روپے لے کے نہ آئیں, آپ ایک ڈبے میں ڈالتے جائیں, 10 روپے ڈالتے جائیں. جو ہمارے پاس بھی ہیں باقی بھی جگہ پہ ہم نے ہر بندہ جو ہے وہ 10 روپے ڈالتا جائے, مہینے میں وہ کلیکشن کر لیتے ہیں, وہ آ جاتے ہیں. یہ بڑا چھوٹا سا سورس تھا. اس سے ہم نے سٹارٹ کیا, اور جب سٹارٹ کیا اور آہستہ آہستہ یہ بڑھتا گیا. اور ابھی ہمارے کافی سارے ویل وشر ہیں. میں اگر نام لوں تو رفاع یونیورسٹی کے چانسلر ہیں حسن صاحب, وہ ہمیں تقریباً 50 لاکھ روپیہ سال کا دیتے ہیں ان بچوں کے لیے جو ہے نا وہ. اور اسی طرح باقی لوگ ہیں ہمارے جو منتھلی جنہوں نے کیا ہوا ہے کہ ہم منتھلی 20 دیں گے, 30 ہزار روپیہ دیں گے, 40 ہزار روپیہ دیں گے. میں جو ہے وہ اپنے طور پہ کہ میں جو ہے نا وہ ایک اماؤنٹ رکھی ہوئی ہے 25 سے 30 ہزار روپیہ کہ میں نے منتھلی ڈالنا ہے. 100 روپیہ روزانہ میں اس ڈبے میں ڈالتا ہوں, میرے اسٹاف ڈالتا ہے. یہ ہمارے سورس ہیں. جی ناظرین, جس طرح آپ نے دیکھا ثناءاللہ گھومن صاحب ہمیں بڑا ڈیٹیل میں بتا رہے ہیں, اور یہ بڑی اہم کاوش ہے کہ قطرہ قطرہ مل کر سمندر بن جاتا ہے. اور اگر آپ 10 روپے کر کے اگر آپ ڈونیشن دیں گے تو یقیناً کسی نہ کسی بچے کی آپ جان بچا سکتے ہیں, اس کی زندگی سنوار سکتے ہیں, اس کا مستقبل بنا سکتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام کا سلسلہ شروع کرتے ہیں, اور اب تھوڑا سا ہم آتے ہیں ہیلتھ کے حوالے سے بات کرنے کے اوپر, خصوصی طور پر عید کے حوالے سے. جیسا میں نے پروگرام کے شروع میں کہا تھا کہ ہمارے ہاں عید پر کھانے پینے کا رجحان بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے, خاص طور پر گوشت کی وافر مقدار ہے جو ہم لوگ کھاتے ہیں, تو اس کے انسانی صحت پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں, کیا یہ ہمیں گوشت کتنی کوانٹٹی میں کھانا چاہیے, اور خاص طور پر جو پیشنٹس ہیں, جو ہارٹ پیشنٹس ہیں, کولیسٹرول, بلڈ پریشر, ڈائبٹیز, ان لوگوں کو کس طرح سے اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے, اور ایک عام نارمل انسان بھی کیسے اپنی صحت کا خیال رکھ سکتا ہے, اس بارے میں ہم جانیں گے. سر ہمیں بتائیے کہ یہ جو بقرہ عید پر گوشت بنتا ہے, اور پھر ہم صبح دوپہر شام رات کسی ٹائم کلیجی کھائی جا رہی ہے, تو پھر تکے, تو پھر سیخ کباب, تو پھر بریانی, تو پھر کڑھائیاں, تو اتنا زیادہ گوشت کیا انسانی صحت کے لیے مفید ہے کھانا؟ جی بہت شکریہ. ابھی آپ آگے میرے پسند کی بات پہ, میری فیوریٹ باتوں پہ آپ آگے, بہت شکریہ آپ کا. میں پہلے تھوڑا سا پرابلم آپ کو بتاؤں, پھر آپ کو جو ہے نا پتہ چلے گا کہ جانا کس سائڈ پہ ہے یا مسئلہ کیا ہے. پرابلم یہ ہے پاکستان میں آج کے ہر 1 منٹ کے بعد ایک بندہ دل کی بیماری کی اٹیک کی وجہ سے جا رہا ہے جو ہے نا, ہر 1 منٹ کے بعد پاکستان میں. اسی طرح بلڈ پریشر کے جو ہے نا وہ آپ دیکھیں تو بہت زیادہ تعداد بلڈ پریشر کے مریضوں کی ہے. آپ دیکھیں شوگر کے مریض تو دنیا میں ہم پہلے نمبر پہ آ گئے ہیں, شوگر میں دنیا میں پہلے نمبر پہ آ گئے ہیں. اور اسی طرح جو ہے وہ باقی جو بیماریاں ہیں ہماری, ان میں بھی یہی اسی طرح ہی برڈن چلتا جا رہا ہے. یہ 2 4 5 بیماریوں کو ہم دیکھیں جس میں دل کی بیماریاں ہیں, بلڈ پریشر ہے, شوگر ہے, کینسر ہے, کڈنی کی بیماریاں ہیں, ان کو دیکھا جائے تو ان کو ہم کہتے ہیں نان کمیونیکیبل ڈیزیزز, جو ہماری لائف سٹائل کی بیماری ہے. یہ وبا نہیں ہے, لائف سٹائل کی بیماری ہے. لائف سٹائل کیا ہے کہ ہم رہتے کیسے ہیں, ہم کھاتے کیا ہیں, ہم کرتے کیا ہیں, یہ ہے ہماری لائف سٹائل. اور یہ بیماریاں لائف سٹائل کی, اس کی وجہ سے پاکستان میں روزانہ ہزاروں لوگ, کل میری طلب سائنس کے ساتھ بات تھی تو انہوں نے کہا ہے اٹس نیشنل ایمرجنسی, ہزاروں لوگ جو ہے وہ اس کی وجہ سے دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں پاکستان میں. میں صرف ایک مثال آپ کو دی ہے کہ دل کی بیماری کی وجہ سے 1 منٹ میں ایک بندہ جا رہا ہے. شوگر کی وجہ سے آپ دیکھیں, جس کو ہم ذیابیطس
کہتے ہیں تو ذیابطیس کی وجہ سے روزانہ پاکستان میں 1100 لوگ اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں, 1100 لوگ. اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ آپ نے ایک پچھلا کور کیا تھا, پچھلے ابھی ریسنٹ میں کووڈ کا ایک زمانہ تھا, ہم نے ایک نیشنل ایمرجنسی ڈکلیئر کی تھی, پاکستان کو بند کر دیا, اسکول کالجز ادارے بند کر دیے, ہم نے ایک بڑی جنگ لڑی. آپ کو پتہ ہے کتنی ڈیتھ ہوئی تھی؟ میں اس کو چھوٹا نہیں کہتا یا بلیٹل نہیں کرتا, 195 ڈیتھ ہوئی تھی ایک دن میں, اور ہم نے پورے پاکستان کو بند کر دیا تھا. یہاں صرف شوگر کی وجہ سے 1100 ڈیتھ ہو رہی ہیں روزانہ. یہ جو ہے نا, یہ پری میچور ڈیتھ جو ہے, جن کو آپ خودکشی بھی کہہ سکتے ہیں, کہ یہ ہو رہی ہیں جس سے ہمارے معاشی اور معاشرتی مسائل پیدا ہو رہے ہیں. فار ایگزامپل ایک ینگ بچہ ہے 25-30 سال کا, 30 سال کا وہ اگر اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, نئی شادی ہوگی, اس کی نئی دلہن ہوگی, چھوٹا سا کوئی بچہ بھی 1-2 ہوگا, وہ اس کے اوپر گھر والوں نے انویسٹ کیا ہوا ہے, ابھی اس نے گھر کو ریٹرن کرنا ہے, معاشرے کو ریٹرن کرنا ہے, اپنے ملک کے لیے کام کرنا ہے. دیکھیں آپ کتنا بڑا نقصان ہے پاکستان کا جو ہے نا. یہ تو ہو گیا اس کے پری میچور ڈیتھ کی وجہ سے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا یہ ہیلتھ برڈن کتنا ہے, ہماری اکانومی کو کتنا بڑا نقصان ہے. اکانومی کو اتنا بڑا نقصان ہے کہ یہ غربت کی طرف جو ہے وہ ہمارا ڈیلی ہم جا رہے ہیں کہ یہ غربت کی لکیر بڑھ رہی ہے, وہ ان چیزوں کی وجہ سے بڑھ رہی ہے, ان بیماریوں کی وجہ سے. مثال دیتا ہوں, مثال یہ ہے کہ شوگر جو ہے, جو ذیابطیس ہے, اس کی مینجمنٹ کے اوپر, صرف اس کی میڈیسن کے اوپر آپ تقریباً کچھ 7.5 خرب روپیہ جو ہے نا وہ لگا رہے ہیں ایک سال کا. یہ جو ہے نا, اس کو اگر دیکھا جائے تو یہ ایک سٹڈی ہے انٹرنیشنل ڈائبیٹک ایسوسیشن کی کہ 2.7 بلین امریکن ڈالر کی آپ ایک سال میں دوائی کھاتے ہیں صرف اس کی شوگر کی. یہ وہ اماؤنٹ ہے جو آئی ایم ایف سے آپ قسط لے رہے ہیں اس سے ڈبل ہے. آئی ایم ایف سے آپ قسط لے رہے ہیں 1.2 اور 1.3 بلین کی, 2.7 بلین کی صرف آپ شوگر کی دوائی کھا جاتے ہیں. جب اس طرح کا معاملہ ہوگا تو آپ ورلڈ بینک سے قرضہ لیں, آپ آئی ایم ایف سے قرضہ لیں, آپ پوری دنیا سے قرضہ لیں, قرضہ لے کے دوائیاں کھاتے رہیں اور بیماریوں کے اوپر غربت بڑھے, کیونکہ وہ قرضہ آپ نے سود کے ساتھ واپس کرنا ہے. آپ کی غربت بڑھے گی, آپ کی اکانومی کمزور ہوگی. میں اس کو یہ کہا کرتا ہوں کہ آپ دنیا سے لے کے آ جائیں اور اس برتن میں یہ جو ہے نا وہ یہ قرضے ڈالتے ہیں جس کا پیندہ ہی کوئی نہیں ہے, وہ ضائع ہوتا رہے گا. تو یہ چیزیں جو ہے یہ ہماری اکانومی کو کتنا بڑا نقصان ہے, ہماری جو ہے نا وہ یوتھ کو, ینگ اپنا جو ہے نا وہ ہماری ہیومینٹی کو کتنا بڑا نقصان ہے. یہ جو ہے نا یہ ایک پرابلم ہے پاکستان کا, جو ایٹم بم بنتا جا رہا ہے اور دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. صرف آپ شوگر کی بات کریں, جو میں نے انٹرنیشنل ڈائبیٹک ایسوسیشن کی آپ کو کیا ہے کہ اس وقت ہمارا تیسرا بندہ جو ہے وہ ذیابطیس کا پیشنٹ, اور دنیا میں ہم پہلے نمبر پہ ہیں. اگر یہی ریشو چلی گئی تو چند سالوں میں یہ ڈبل ہو جائے گی, اس سے بھی زیادہ جو ہے نا یہ ریشو ہو جائے گی, ہر بندہ جو ہے نا وہ شوگر پیشنٹ ہو جائے گا. اسی طرح کینسر کی بیماریاں بڑھ رہی ہیں, اسی طرح ہارٹ کی بیماریاں بڑھ رہی ہیں, اسی طرح بلڈ پریشر کی بیماریاں بڑھ رہی ہیں. یہ بہت بڑا برڈن ہے, یہ بہت بڑا پرابلم ہے, جو نیشنل ایمرجنسی کی ضرورت ہے. یہاں ہیلتھ ایمرجنسی کی ضرورت ہے پاکستان میں, اور گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ ہم نے اس کو بچانا ہے یا اسی طرح غربت میں جو ہے نا وہ چلتے جانا ہے, لوگوں کو جو ہے نا وہ غربت کے سرکل میں مزید بڑھاتے جانا ہے, اور پاکستان کی اکانومی کو جو ہے نا وہ ہم نے اور کمزور کرنا ہے اور غربت بڑھانی ہے. اس کے یہ ایک بڑا جو ہے نا وہ سوچنے والا مقام ہے ہمارے لیے, نہیں گورنمنٹ کے لیے بھی جو ہے نا. تو جس طرح سے آپ نے بتایا کہ اس طرح سے ہم برڈنائز ہو گئے ہیں, بیماریوں کے نیچے ہم دبتے چلے جا رہے ہیں, تو پراپر ڈائٹ پلان کے ساتھ ایک بیلنس ڈائٹ لیتے ہوئے کیا ہم خود کو بیماریوں سے دور رکھ سکتے ہیں؟ جی میڈم, آپ نے بڑی اچھی کویسچن جو ہے نا وہ کیا. میں اسی طرف میں نے پرابلم بتایا, اور ایک جو ہے نا سمجھدار بندہ جو ہے وہ صرف پرابلم نہیں بتاتا, وہ حل بھی وجہ بھی بتاتا ہے کہ پرابلم کی وجہ کیا ہے. آپ نے خود کویسچن کر دیا, میں وجہ بتاتا ہوں اس پرابلم کی. آج عید کا دن, آپ نے گوشت کی بات کی, گوشت کے کھانے کی بات کی. ایک اللہ پاک کے نبی کی حدیث ہے کہ ہر چیز کھائیں جو آپ کے لیے بنی ہے وہ حلال ہے, اس کو کھائیں, لیکن حد سے تجاوز نہ کریں. جب ہم حد سے تجاوز کرتے ہیں تو پھر یہ بیماریاں ہوتی ہیں. ان کو ہم کہتے ہیں یہ بیماریاں, میں نے جب لائف سٹائل کی بات کی, لائف سٹائل میں سب سے پہلا جو کام ہے وہ ہماری خوراک ہے, کہ ہم کیا کھاتے ہیں, کیسے لیتے ہیں, کس طرح جو ہے نا وہ چیزوں کو دیکھتے ہیں. یہ چیزیں جو اگر صرف ہم اپنی ڈائٹ کو کنٹرول کر لیں, اپنی خوراک کو ٹھیک کر لیں, بہتر خوراک جو ہے وہ جو بیلنس ڈائٹ ہے اس کی طرف, ہیلدی ڈائٹ کی طرف آ جائیں, تو یہ آدھے سے زیادہ بیماریاں آپ کی ختم ہو جائیں گی. آپ کا ہیلتھ برڈن جو ہے وہ کم ہو جائے گا. ہاسپٹل آپ کو نہیں بنانے پڑیں گے, آپ کو میڈیسن نہیں خریدنی پڑیں گی. یہ پیسے ہم جو ہے نا وہ آپ دوسری سائڈ پہ جو ہے ضروریات زندگی کو سستا کرنے کے لیے لگا سکتے ہیں. جب سستا کریں گے تو غربت کم ہوگی. غریب آدمی کی جو ہے نا وہ سکت جو ہے وہ بائنگ سکت جو ہے وہ بڑھ جائے گی جب آپ اس کو کریں گے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ان چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے گورنمنٹ
اپنا کردار ادا کرے. اور خاص طور پہ یہ کھانے جو ہے وہ آج عید کی بات ہے, آپ گوشت کی بات کر رہے ہیں, لیکن گوشت کو بھی آپ کھائیں لیکن ایک حد سے کھائیں. ریکمینڈ کیا جاتا ہے جو ہے نا وہ اسٹڈیز ہے کہ آپ کو ایک جو تقریباً کوئی بتاتے ہیں کہ تاش کی ڈبی جو ہے نا اس کے برابر جو ہے وہ آپ کی تلی کے برابر جو ہے اتنا گوشت ایک بندے کو دن میں کھانا چاہیے. وہ بھی کوشش کریں کسی سبزی میں ڈال کے یا کسی دوسری چیز میں ڈال کے, کڑھائیاں یا وہ جو ہے نا وہ اس طرح کا جو ہے نا وہ نہ کھائیں. یہ بات. دوسری بات جو ہے اس کے ساتھ ساتھ میں بات اور بھی کرتا چلوں کہ تو عید کی بات ہو گئی, اس کے اوپر آپ مشروبات لائیں گے, آپ جو ہے نا وہ کیکوں کی برسات ہوگی, آپ مٹھائیوں کی برسات ہوگی. اس کی بجائے آپ اگر کسی کے پاس جانا ہے تو بیلنس ڈائٹ یا آپ فروٹ لے کے جائیں. آپ جو ہے یہ ہماری انہیلدی ڈائٹ میں جو شوگری ڈرنکس ہیں اس کو آپ جو ہے نا گوشت زیادہ کھائیں گے, ساتھ شوگری ڈرنک لیں گے, ان کو نہ آپ لیں, ان سے بچیں. آپ جو ہے نا وہ کوئی ہیلدی ڈائٹ لیں. ہمارا یہ بڑا مسکنسیپشن ہے کہ جی گوشت کھا رہے ہیں اوپر سے کولڈ ڈرنکس پی رہے ہیں, جی ہضم کرے گا, تو اس بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ جو ہے نا وہ غلط جو ہے نا وہ آپ کی جو ہے نا وہ سوچ ہے. یہ جو ہے نا وہ ایسا نہیں ہے. یہ چیزیں جو ہے میں نے کہا کہ خوراک, جب ہم جو ہے نا ہیلدی ڈائٹ کی بات کرتے ہیں تو ہیلدی ڈائٹ کیا ہے؟ انہیلدی ڈائٹ جو ہے وہ آج کل جو پروسیسڈ فوڈ ہے اس کو ہم کہتے ہیں انہیلدی ڈائٹ. انہیلدی ڈائٹ کی تعریف کی جائے تو اس میں کیا ہے؟ اس میں نمک زیادہ ہوتا ہے. نمک جو ہے ہماری دل کی بیماریاں, بلڈ پریشر کی بیماریاں, ان کو بڑھاتا ہے. ہماری ایک سٹڈی ہے کہ جی WHO کہتا ہے کہ ایک تندرست آدمی کو 5 گرام سے زیادہ جو ہے وہ نمک دن میں نہیں لینا چاہیے. اگر زیادہ لے گا تو یہ وائٹ پائزن ہے. ہم پاکستانی اسٹڈی کے مطابق ہر پاکستانی 10 گرام جو ہے نا نمک لیتا ہے, ڈبل سے زیادہ لیتا ہے. نمک کہاں سے آتا ہے؟ یہ ہماری پروسیسڈ فوڈ جو ہے ان کو ٹیسٹفل بنانے کے لیے, ان کو مزیدار بنانے کے لیے ٹیسٹ انہانسر کیمیکل بھی ڈالے جاتے ہیں, پریزرور جو ہے نا وہ پریزرو کرنے کے لیے کیمیکل ڈالے جاتے ہیں, نمک زیادہ ڈالا جاتا ہے, باقی جو ہے نا وہ چیزیں زیادہ ڈالی جاتی ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے نا یہاں سے ہمیں نمک زیادہ ملتا ہے. اور آج گوشت کے بارے میں بھی, آپ گوشت کھانا ہے بغیر نمک کے گوشت کھائیں. جو ہے نا وہ آپ نے گوشت کو جو ہے وہ نمک زیادہ نہ ڈالیں, اس کے بغیر کھائیں, لیکن حد میں رہ کے نمک بھی کھائیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ دنیا جو ہے نا یہ WHO کی جو دنیا کو گائیڈ لائن دیتا ہے اس کی ریکمنڈیشن ہے کہ ایک تندرست آدمی کو 25 گرام سے زیادہ جو میٹھا وہ دن میں نہیں لینا چاہیے. تو پاکستانی جو ہے وہ اسٹڈی کے مطابق ہر پاکستانی 80 گرام جو ہے نا وہ میٹھا لیتا ہے. ہم کہاں سے لیتے ہیں؟ یہ ڈبل ٹرپل سے بھی زیادہ میٹھا لیتے ہیں. وہ کہاں سے آتا ہے؟ وہ آپ کی یہ جو شوگری ڈرنکس ہیں جن کو آپ کہتے ہیں ہضم کے لیے لی ہے. ایک چھوٹی جو شوگری ڈرنک ہے آپ کے سامنے, یہ گلاس جو پڑا ہوا ہے, اس میں 7 سے 8 ٹی اسپون چینی ہوتی ہے. 5 ٹی اسپون ریکمینڈیشن ہے, لیکن اگر آپ ایک چھوٹی بوتل لیتے ہیں جس پہ ہمارا گزارا نہیں ہوتا, اور عید والے دن ہم نے جو ہے نا وہ لیٹروں کے حساب سے اکٹھی کر لی ہیں, وہ جو ہے نا ہم نے پورے بکسے پر لا کے گھروں میں اکٹھے کر لیے ہیں, تو یہ چینی کہاں جائے گی؟ یہ چینی آپ کے جسم میں سٹور ہوگی. یہ وائٹ پائزن ہے, یہ بیماریاں پیدا کرے گی, یہ موٹاپا پیدا کرے گی, اور اس سے یہ بیماریاں جتنے میں نے آپ کو بتایا یہ بیماریاں مزید بڑھیں گی. اسی طرح جو ہے نا وہ آئل کے متعلق بتایا جاتا ہے, گھی کے متعلق بنایا جاتا ہے کہ گھی جو ہے ایک تندرست آدمی کو 6 سے 7 کلو ایک سال میں گھی, یہ 2 یا 3 چمچ بنتے ہیں. لیکن پاکستانی ہم 27 کلو کی چینی, ہمارے یہاں تو جب تک سالن کے اوپر گھی کی تہیں نہ ہو, وہ کہتے ہیں تری نہ ہو, تو تب تک کہتے ہیں مزہ ہی نہیں آ رہا, مزہ نہیں آتا. ہم جو ہے وہ 27 کلو گھی جو ہے وہ پاکستانی کھا رہے ہیں, 7 کی بجائے 27 کلو گھی جو ہے نا پاکستانی کھا رہے ہیں. تو یہ چیزیں 3 چیزیں, اور ان کے ساتھ پھر کیا ہوتا ہے, ان کے جو ہے نا جو اپنا بیلنس ڈائٹ ہے ہماری جو ہے وہ انہیلدی ڈائٹ جو ہے یا جن کو پروسیس فوڈ, یہ 3 چیزیں تو زہر ہو گئی. ان میں چینی بھی زیادہ ہوتی ہے. میں نے کہا کہ شوگری ڈرنک میں چینی کتنی ہے؟ اگر آپ جو ہے نا ایک شوگری ڈرنک لے لیں چھوٹے والی جو ہم نہیں لیتے, اس سے گزارا ہی نہیں ہوتا, تو آپ کا سارے دن کا کوٹا جو ہے پورا ہو جاتا ہے. باقی چیزیں بھی پھر آپ نے کھانی ہے. سویٹ اس کے علاوہ ہیں, باقی چیزیں علیحدہ ہیں. اسی طرح نمک جو ہے وہ نمک ان چیزوں میں ٹیسٹ کے لیے بڑھایا جاتا ہے, گھی ان میں ڈالا جاتا ہے, اور وہ بھی 3rd کلاس قسم کا. اس کے علاوہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے, اس میں کیمیکل ڈالے جاتے ہیں. آپ 8 گلاس چینی میں ڈالیں, اس میں چمچ چینی ڈالیں اور اس کو مکس کریں, مکس نہیں ہوگی. 8 گلاس جو ہے نا چمچ چینی اس میں, اگر آپ زبردستی اس کو مکس بھی کر لیتے ہیں آپ پی نہیں سکیں گے, وہ جو ہے نا وہ اتنا زیادہ. لیکن جب آپ ایک شوگری ڈرنک لیتے ہیں تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کتنی چینی ہے. کیا اس میں چیزیں ہیں؟ اس میں کیمیکل ڈالے ہوئے ہیں, کیمیکل ڈالے ہوئے ہیں ان کو وہ جو ہے نا وہ کرنے کے لیے, پھر اس کو سیو کرنے کے لیے کیمیکل ڈالے ہوتے ہیں, پھر اس کو ٹیسٹ کے لیے کیمیکل ڈالے ہوتے ہیں, پھر اس کو جو ہے نا وہ اور چیزوں کے جو ہے نا وہ کیمیکل جو ہے چیزیں ڈالے, اور یہ چیزیں جو ہے مزید ان کو جو ہے نا وہ خطرناک کر دیں. گھی, آئل, چینی کو جو ہے نا مزید خطرناک کر دیتے ہیں. یہ جو ہے نا, اور پھر ایک مسکنسیپشن ہے کہ جو ہے نا وہ لوگ کہتے ہیں ڈائٹ,
डाइट जो है ना वो शुगरी ड्रिंक जो है ना, डाइट इससे भी ज्यादा खतरनाक है। डाइट पता क्या है, उसमें केमिकल के जरिए उसको तैयार किया गया है, वो केमिकल और भी ज्यादा खतरनाक है। तो ये चीजें जो है ये इन बीमारियों की वजह है, इनका जो मैंने प्रॉब्लम बताया उनकी रीजन ये है। अगर इन चीजों को हम कंट्रोल कर लें, घर के खाने खाएं, घर में आप कितना नमक खाएंगे, घर का जो है ना वो अगर आप मशरूब बनाएंगे तो एक गिलास में ज्यादा से ज्यादा 1 नहीं तो 2 चम्मच चीनी आप डाल लेंगे, इससे ज्यादा नहीं डाल सकते। जब शुगरी ड्रिंक में 8 चम्मच चीनी गिलास में लेते हैं। इसी तरह ऑयल जो है वो घर में कितना इस्तेमाल होता है, घर में आप सालन बनाते हैं इतना ज्यादा नहीं, जब आप बाजारी खाने लाते हैं तो उसमें ये चीजें जो है ये ज्यादा होती हैं और ये जहर है और ये मेन कल्प्रेट है इन बीमारियों की, जिसकी मैंने कहा कि हजारों लोग आपके पाकिस्तान में रोजाना दुनिया से रुखसत हो रहे हैं जो है ना वो। ठीक है। अच्छा, एक और बहुत अहम इशू है हमारे यहाँ जब कुर्बानी होती है, इस्लाम के रूह से अगर देखें उसके 3 हिस्से किए जाते हैं, गुरबा का हो, रिश्तेदारों का हो, आपका अपना हो। हमारे यहाँ ये होता है कि हम देते तो हैं, बांटते तो हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारे यहाँ डीप फ्रीजर्स लबालब भरे हुए होते हैं ऊपर तक, और हमारी ये प्रायोरिटी होती है कि अब इस गोश्त को हमने स्टोर करके रखना है जी, और 6 महीने टिका के खाना है, फिर 6 महीने तक संभाल के रखना है। तो हर चीज़ की प्रिजर्वेशन की भी एक लाइफ होती है। गोश्त को इतने लंबे अरसे तक जमा के रखना और फिर उसको इस्तेमाल करना, इसके इंसानी सेहत पे क्या मुज़र असरात मुरतब होते हैं? लाइटर मूड में एक बात करूं, एक लतीफ़ा मेरे पास आया, सुना गया कि वो कहा जाता है ना कि जानवर जो है ना वो उसको तंदुरुस्त जानवर लें, खूबसूरत अच्छा लें, ये क़यामत वाले दिन आपके लिए जो है ना वो सवारी आपकी बनेगा जन्नत में जाने के लिए। तो कोई एक आदमी था, उसका जब वो बड़ा अच्छा सा दुम्बा लाया गया सामने तो वो 3 टांगों पे चल रहा था। तो किसी ने पूछा जी इसकी चौथी टांग, उन्होंने कहा जी ये अभी तक फ्रिज में पड़ी हुई है जो है ना वो। तो ये दुम्बा तो इधर पहुंच गया, चौथी टांग अभी जो है ना फ्रिज में। ये अच्छी चीज़ अल्लाह के नबी ने हमें सब कुछ बता दिया इसके ऊपर। तो अल्लाह के नबी ने बता दिया, जैसे आपने कहा 3 हिस्से अपने अजीज़ो कारब को दें, गुरबा को दें, अपने लिए रखें, और इस तरह का करें तो वो हमारे लिए फ्रीज़र और डीप फ्रीज़र भरने की जो है ना वो नौबत नहीं आएगी। लेकिन हम क्या करते हैं, हम ना तो किसी को देते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जो करते हैं दिखावे के लिए करते हैं। मैंने जी वो जो है वो जो है देना है अपना जो है ना वो बैल देना है, और बैल जो है ना वो देना है, वो सारा मैंने क्लोज कर लेना है। अगर मैं ये जी मैं कितने दुम्बे दे रहा हूँ जी, मैंने 4 बकरे दिए हैं, वो चारों बकरे मैंने अपने पास रख लिए हैं। ठीक है, अल्लाह के नाम पे दे रहे हैं, दें, उसको तकसीम करें और आप अपने लिए भी अपना उतना खाएं अल्लाह के नबी की वो सुन्नत के मुताबिक, जितना जो है वो एक वो लिमिट से क्रॉस ना करें अपने जो। और फिर दूसरा जो आपने कहा कि जो हम रख देते हैं ये प्रिजर्व कर लेते हैं, ये जो है ना ये जो है ना इनको चीज़ों को इनके और मज़ीद नुकसान आते हैं। इसमें जो है ना वो जेम्स पैदा होते हैं, जरासीम आते हैं और ये चीज़ें, और ये जो है ना ये सेहत के लिए ख़तरनाक हो जाती हैं। आप देखते हैं कि आप काफ़ी देर का जो है ना वो स्टोर किया हुआ जब गोश्त वगैरह या कुछ चीज़ निकालते हैं उसका टेस्ट भी नहीं रहता। क्यों टेस्ट नहीं रहता? उसमें वो चीज़ें जो है ना वो उसमें जो है ना वो जरासीम हो जाते हैं, बाकी चीज़ें जो है ना वो हो जाती हैं। तो इसलिए इन चीज़ों को जो है ना वो इतना लंबा ना करें, अल्लाह फिर देगा। अल्लाह के नबी का ज़माने में किसी के पास शाम का खाना होता था तो वो अगर कोई और मिलता था तो वो कहता था जी नहीं मुझे ज़रूरत नहीं है। तो किसी ने पूछा वो सुबह, उन्होंने कहा सुबह होगी तो अल्लाह फिर देगा। तो अल्लाह के ऊपर हमें यकीन करना चाहिए, अल्लाह फिर देगा, कोई ज़रूरत नहीं है कि इसको स्टोर करके हम जो है ना रखें। जी नाज़रीन, जिस तरह सनाउल्लाह घुमन साहब से हमारी बात चली और उन्होंने हमें जिस तरह से समझाया और बताया और ब्रीफली बताया कि किस तरह हिफ़्ज़ान सेहत के उसूलों को मद्देनज़र रखते हुए हम अपने लाइफ स्टाइल को बेहतरीन बना सकते हैं और इस तरह से ना सिर्फ ख़ुद को फ़िट रख सकते हैं बल्कि यकीनन अपनी उम्र में भी इजाफ़ा कर सकते हैं। और ये जो मुहलिक और बुरी बीमारियाँ हैं जिनका जिक्र सनाउल्लाह साहब ने किया है, इनसे हम यकीनन बच सकते हैं। तो अपने लाइफ स्टाइल को हेल्दी बनाइए, ज़बरदस्त बनाइए, ताकि आप भी एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजार सकें। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला शुरू करते हैं और सनाउल्लाह घुमन साहब से बात करते हैं। आपसे मैं सर ये पूछना चाहूँगी कि आज खुसूसी तौर पर जैसे ईद उल अज़हा का दिन है और तमाम तर जो हमारे मुसलमान बहन भाई हैं वो कुर्बानी का फरीज़ा अंजाम दे रहे हैं, तो इस अहम मौके पर आप हमारी कौम को, आवाम को क्या ऐसा मशवरा देना चाहेंगे कि जिसको अडॉप्ट करते हुए वो अपनी ज़िंदगियों में मज़ीद बेहतरी ला सकते हैं? बहुत शुक्रिया मैडम, आपने सेल्फ एक्सप्लेनेटरी तौर पे खुद ही बता दिया है कि आज जो है वो कुर्बानी की ईद है, ईद जो है ना वो इसको, तो उससे हमें क्या सबक मिलता है कि कुर्बानी सिर्फ जानवर की नहीं, हर चीज़ की कुर्बानी जो है ना देनी है। आपने अपनी खुराक जो है वो अनहेल्दी डाइट जो है उसको भी कुर्बान करना है, आपने बाकी चीज़ों को भी जो है ना देखना है। आज गोश्त अगर दे रहे हैं तो ये कुर्बानी का मकसद ये नहीं है कि आप सारा गोश्त इकट्ठा करके अपनी फ्रीज़र में या डिफ्रीज़र में रख लें, ये लोगों को देने के लिए है। लोगों को दें, अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान करें। आज ये दिन जो है ये हमें ये सबक देता है कि हमने अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान करना है। पता है ये कहाँ से शुरू हुआ था? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से, कि
کہ اپنے بچے کو قربان تک جو ہے نا انہوں نے وہ جو ہے نا وہ ایکشن کر دیا تھا سارا جو ہے. تو یہ آج کا دن ہمیں قربانی کا جو ہے وہ درس دیتا ہے. ہمیں ہر چیز میں جو ہے نا اس کو آگے رکھنا چاہیے. گوشت میں صرف نہیں ہے کہ آج قربانی کا گوشت لوگوں کو تقسیم کرنا ہے، بلکہ اپنی ضروریات، اپنی خواہشات کو بھی قربان کرنا ہے. اس میں اگر میں اپنے ٹاپک کی طرف آؤں تو ہم نے اپنی یہ جو ہے یہ زبان کا چسکا جو ہے اس کو بھی قربان کرنا ہے. پناہ کا ایک سلوگن ہے، زبان کا چسکا دل کا جھٹکا. آپ نے زبان کے چسکے کو بھی جو ہے نا وہ قربانی جو ہے نا اس کی بھی دینی ہے. آپ نے تری والی چیزیں نہیں کھانی، آپ نے نمک والی چیزیں نہیں کھانی، آپ نے میٹھے مشروبات سے پرہیز کرنا ہے، اور بازاری کھانے جو پروسیسڈ فوڈ ہیں ان سے آپ نے پرہیز کرنی ہے، ان کی قربانی دینی ہے. یہ آپ کو ڈبل ٹرپل ون دے گی، آپ کو بیماریوں سے بچائے گی. آپ کا ہیلتھ برڈن ملک کا ہیلتھ برڈن جو ہے وہ کم ہوگا. آپ کا جو اکانومی کو نقصان ہے وہ کم ہوگا. آپ کا ملک ترقی کرے گا، آپ کے ملک میں غربت کم ہوگی. اور آج میں اپنے جو ہے نا وہ آپ کی وساست سے اپنی گورنمنٹ کو بھی یہ جو ہے نا وہ یہ ایک پیغام دینا چاہوں گا. ان چیزوں کو لوگوں کی پہنچ سے دور کرنے کے لیے ہم پاکستان نیشنل ہارٹ ایسوسی ایشن والے لوگوں کو آگاہی دے رہے ہیں، اور آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آگاہی کا ایک امپیکٹ ہے، لیکن آگاہی کا امپیکٹ جو ہے وہ بڑا سلو امپیکٹ ہوتا ہے کہ کتنی دیر میں مانتا ہے. زیادہ لوگ جو ہے جب نقصان کر لیتے ہیں تو پھر مانتے ہیں. اگر اس کے اوپر پالیسیز آ جائیں، اگر اس کے اوپر قوانین آ جائیں تو لوگوں کی پہنچ سے اس کو دور کیا جائے. ایسی چیزوں کو جو نقصان دہ ہیں تو ان کو لوگوں کی پہنچ سے دور کیا جائے تو یہ بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. آپ کو ٹرپل ون ہوگی، بیماریاں کم ہوگی، تکالیف کم ہوگی، آپ کا ہیلتھ برڈن کم ہوگا. اور اس کے لیے ہم نے دنیا سے جب سیکھا، دنیا نے ان کے لیے کیا کیا، تو دنیا کا سب سے پہلا آپشن تھا کہ ایسی غیر ضروری چیزوں کے اوپر ٹیکس لگائیں. آپ کو پٹرول کے اوپر ٹیکس نہیں لگانا پڑے گا، آپ کو بجلی اور گیس پہ ٹیکس نہیں لگانا پڑے گا. جو ٹیکس لگا کے اپنے ریونیو وہاں سے لینا ہے وہ ان ہیلدی چیزوں پہ، پروسیسڈ فوڈ پہ، شوگری ڈرنک پہ، ان سے تمباکو پہ، ان کے اوپر ٹیکس لگائیں. ریونیو بھی آپ کو ملے گا، بیماریاں بھی کم ہوں گی، ہیلتھ برڈن بھی کم ہوگا. تو گورنمنٹ سے ریکویسٹ ہے کہ یہ بجٹ ابھی شاید آپ جو ہے نا بجٹ اناؤنس کریں گے عید کے بعد، تو اس بجٹ میں ایسی غیر ضروری چیزوں کے اوپر ٹیکس لگائیں. آپ کا یہ ایکشن جو ہے وہ آپ کی غربت، غریب لوگوں کے لیے اوپر آپ کا احسان ہوگا، اور وہاں سے جو ریونیو لینا ہے یہ لے کے آپ ضروریات زندگی کو سستا کریں. تو یہ میرا پیغام ہے آج کے لیے. اچھا، ہم اگر بات کریں جس طرح سے آپ نے بتایا پروسیسڈ فوڈ کی طرف ہماری عوام بہت زیادہ جاتی ہے اور اس کے بغیر ان کا گزارا نہیں ہے. اسی طرح ایک اور بہت اہم چیز ہے اور وہ ہے جنک فوڈ، جب برگرز اس طرح کی چیزیں، نگٹس ہو گئے، فرینچ فرائز ہو گئے، شاورماز ہو گئے. تو یہ بھی بہت انہیلدی آئٹمز ہیں کیونکہ اس میں ایک بہت بڑی کوانٹٹی میں میدا استعمال کیا جاتا ہے. اٹ سیلف اس میں بھی شوگر موجود ہوتی ہے. پھر اس کے ساتھ اس کے اندر جو پیٹی وغیرہ رکھے جاتے ہیں وہ بھی بہت آئلی ہوتے ہیں اور انہیلدی ہوتے ہیں. تو اس سے بھی ہمارے معاشرے میں موٹاپا بہت زیادہ بڑھ رہا ہے، اور پلس یہ ڈیزیز جن کے آپ نے نام لیے ہیں وہ تو بڑھ ہی رہی ہیں. تو ہماری جو ینگ جنریشن ہے آج عید کے دن ان کو کیا پیغام دیں گے آپ کہ وہ کس طرح خود کو ہیلدی رکھ سکتے ہیں؟ کیونکہ ایک ایوریج انسان کا جو بندہ ہے 40-50 سال کا، اس کو تو احتیاط کی ضرورت ہے ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری نئی نسل کو بھی احتیاط کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ وہ اپنے آپ کو کس طرح سے ہیلدی رکھ سکتے ہیں اور اپنے لائف سٹائل کو کس طرح سے بہتر بنا سکتے ہیں. جی بہت شکریہ. یہ آپ نے جو ہے نا وہ بڑا ہی اہم کویشچن کیا یوتھ کے بارے میں. یوتھ کو ہم نے اسپیشل ٹارگٹ کیا ہوا ہے. ابھی پچھلے ہفتے ہماری ایک نیشنل یوتھ کانفرنس تھی جس میں پورے پاکستان، کراچی سے لے کے کوئی اپنا پشاور تک یونیورسٹیز کے بچے ہم نے کالجز کے بلائے ہوئے تھے، اور ان بچوں کو ہم یونیورسٹیوں میں جا کے سینسٹائز کرتے ہیں. نہ صرف سینسٹائز کرتے ہیں بلکہ پناہ کے یوتھ کلب کے ان کو ممبر بناتے ہیں، پناہ کی یوتھ فورس بناتے ہیں، اور ان بچوں کو آگے ہم نے ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں کہ وہ اپنی یونیورسٹیز میں، اپنے کالج میں باقی بچوں کو آگاہی دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا کے اوپر اس کمپین چلائیں. تو یہ ہم ایک کمپین چلا رہے ہیں، اور میرا بچوں سے یہی جو ہے نا میری ریکویسٹ ہوگی، خدارا ان سے بچیں. یہ چیزیں میں نے جیسے کہا کہ یہ زبان کا چسکا ہے آپ کا، لیکن آپ کا یہ چسکا بہت مہنگا پڑتا ہے آپ کے ملک کے لیے، آپ کے اپنے لیے، آپ کے گھر والوں کے لیے. یہ ایک بہت خطرناک چیز ہے. تو میری ریکویسٹ ہوگی کہ یہ پروسیسڈ فوڈ جو ہے، یہ جن کے آپ نے نام لیے ہیں، یہ وہ الٹرا پروسیسڈ فوڈ ہیں. یہ وہی چیزیں ہیں ساری جن میں نے کہا نمک زیادہ ہوتے ہیں، اپنا گھی زیادہ ہوتے ہیں، چینی زیادہ ہوتی ہے، اور کیمیکل ہوتے ہیں ان چیزوں میں. تو ان سے بچیں. آپ بچیں گے تو بیماریوں سے بھی بچیں گے. نہ صرف بیماریوں سے بچیں گے، آپ کا جو ہیلتھ برڈن ہے، جتنا آپ خرچہ بیماریوں کے اوپر لگتے ہیں وہ بھی کم ہوگا، اور آپ کی امیڈیٹ گورنمنٹ کا جو ہے وہ یہ
کیا ہے ریونیو بھی بچے گا, آپ کی غربت کو یہ کنٹریبیوٹ کرے گا, کیونکہ وہ ڈالروں میں آپ دوائیاں منگواتے ہیں ان کے لیے جو ہے نا, وہ سارا زر مبادلہ آپ لوگوں کو دے دیتے ہیں. اور میں یہاں یہ بھی بات کرتا چلوں کہ یہ بیماریاں جو آپ دوائیاں لیتے ہیں وہ ان لوگوں سے لیتے ہیں جو بعد میں یہ پیسے لے کے آپ کو ہی مارتے ہیں, ڈرون بنا کے, میزائل بنا کے, اور یہ چیزیں ان ممالک کو یہ دے دیتے ہیں. وہ ہمیں یہ بیماریاں بیچ جاتے ہیں, پھر بیماریوں کے لیے ہمیں دوائیاں بیچتے ہیں, اور پرافٹ سارا لے کے باہر چلے جاتے ہیں, ہمیں صرف مرنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں. تو میری ریکویسٹ ہے یوتھ سے اور ینگ بچوں سے خاص طور پہ کہ خدا را اپنے پاکستان کے لیے جو ہے نا وہ سوچیں, اس کو اپنے لیے اور پاکستان کے لیے سوچیں. ورک آؤٹ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ ڈائٹ کنٹرول کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے ہاں آج کل لیزینس بہت زیادہ ہو گئی ہے, ڈلنس بہت زیادہ ہو گئی ہے, اور بہت سارے ہمارے بچے جو آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہیں ان میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جب کام کر رہے ہوتے ہیں کنزیکٹیو 18 گھنٹے بیٹھ کے کام کرتے ہیں. ہمارے ہاں واک کو پرائیورٹی نہیں دی جاتی, ایکسرسائز کو پرائیورٹی نہیں دی جاتی, بیٹھے بیٹھے کام کرتے رہیں گے, کھاتے رہیں گے, جس سے اوبیسٹی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے, جس سے بیماریاں بہت زیادہ پڑ رہی ہیں. ینگ بچوں میں ہمیں ڈائبٹیز نظر آ رہی ہوتی ہے, ینگ بچے کمر درد کا شکار نظر آ رہے ہوتے ہیں, ان کو ہڈیوں کے ایشوز ہو رہے ہوتے ہیں, جوائنٹ ایشو ہو رہے ہوتے ہیں, تو بالکل دل کی بیماریاں بھی ہیں. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ ورک آؤٹ ہماری لائف کے لیے کتنا ضروری ہے؟ بالکل ٹھیک ہے, آپ جو ہے نا وہ کام کریں, لیکن جیسے میں نے کہا کہ ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ, وہ اسی کو دیکھیں. میں نے آفسز میں دیکھا ہوا ہے جو لمبا کام کرنے والے ہیں انہوں نے ایک روسٹم رکھا ہوتا ہے, روسٹم کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں. یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ جو ہے نا آفس میں بیٹھنے والا کام ہے تو کم سے کم یہ روٹین بنا لیں کہ آپ کا ٹیلی فون آیا تو میں نے ٹیلی فون کھڑے ہو کے سننا ہے, آپ کا موبائل آیا تو آپ نے کھڑے ہو کے, آپ کی موومنٹ ہوگی. آج کل موومنٹ رک گئی ہے آج, کیونکہ آپ آج قربانی کی عید کے سلسلے میں کھانے پینے کی بات کر رہے تھے. اگر کبھی موقع ملا تو اس کے اوپر بھی بات کریں گے کہ ایکسرسائز کتنی ضروری ہے, موومنٹ کتنی ضروری ہے. یہ چیزوں کو جو ہے نا وہ ہم استعمال, جو کچھ ہم کھاتے ہیں ان کے لیے کتنی مشقت کی ضرورت ہے. فار ایگزامپل صرف آپ یہ گلاب جامن لے لیتے ہیں نا تو 3 کلومیٹر آپ چلیں گے تو وہ جو ہے نا وہ آپ کی وہ اس کا ہوگا, وہ اس کو جو ہے نا وہ کریں گے. تو اس طرح جو ہے آپ کی جو ہے وہ جس طرح کا ہم کھانا آج کل زیادہ ہو گیا ہے اور موومنٹ اور ایکسرسائز ہماری کم ہو گئی ہے, جو ہے نا کہتے ہیں گیراج ٹو گیراج ہماری جو ہے نا وہ کنوینس ہو گئی ہے, اے سی دفتر ہیں, اے سی گاڑیاں ہیں, اے سی کار ہیں, تو ہماری موومنٹ کم ہو گئی ہے. آپ کو کم از کم 45 منٹ روزانہ جو ہے, ہفتے میں 5 دن کم از کم 45 منٹ جو ہے وہ آپ کو پیدل چلنا چاہیے, تھوڑا تیز چلنا چاہیے, اور یہ جو ہے نا یہ ایکسرسائز جو ہے نا وہ یہ ضرور کرنی چاہیے آپ کے. اور مزید پھر یہ ایک اور بات بھی ہے, یہ جو ہے نا وہ یہ لوگوں کی ایک غلط سوچ ہو گئی ہے کہ کھانا دبا کے کھائیں, واک کر لیں یا ایکسرسائز کر لیں. یہ نہیں, یہ کھانا جو ہے وہ آپ کا 80% جو ہے وہ اس میں کرتا ہے, اور 25% آپ کی ایکسرسائز جو ہے وہ اس کو کنٹریبیوٹ کرتی ہے. ایکسرسائز بھی کریں اور اپنے کھانے کو بھی کنٹرول کریں. صرف اگر کھانا کھاتے جائیں تو صرف ایکسرسائز سے گزارا نہیں ہوگا. تو یہ چیزیں جو ہے یہ آپ کو دیکھنی چاہیے, اور خاص طور پہ بچوں کو جن کے زیادہ کام ہے اپنے لیے ٹائم ضرور نکالیں. کچھ ٹائم دن میں اپنے لیے, صبح کے شام یا شام کے ٹائم کچھ ٹائم اپنے لیے ایکسرسائز کے لیے, واک کے لیے ضرور نکالیں. ثناء اللہ گومن صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. اور جس طرح سے ثناء اللہ صاحب نے ہمیں اتنا بریف بتایا اور عید کے دن اپنا اتنا قیمتی ٹائم ہمیں دیا, اور ہمیں اپنے آفس میں بلا کر ہمیں اتنی اہم معلومات ہم سے شیئر کی, اور ہمیں بتایا کہ ہمیں کس طرح سے اپنی لائف سٹائل کو ہیلدی لائف سٹائل میں کنورٹ کرنا ہے, کس طرح سے ہم نے اپنی ایٹنگ ہیبٹس کو بہتر بنانا ہے. گوشت کھائیں, ضرور کھائیں, عید منائیں, انجوائے کریں, لیکن لمٹس میں رہ کر, اور یہ سوچ کر کہ آپ کی صحت پہلے ہے اور باقی چیزیں بعد میں جاتی ہیں. تو یقیناً آپ تہواروں کو انجوائے کریں اور مزے کی چیزیں کھائیں, لیکن اعتدال میں رہ کر, کیونکہ یہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے کہ جب بھی آپ کھانا کھائیں تو اپنے تھوڑی سی گنجائش رکھ کر کھائیں تاکہ وہ آپ کے لیے نقصان دہ ثابت نہ ہو. سر, ہمیں تھوڑا سا بتائیں کہ آپ کو کن کن اعزازات سے نوازا گیا اور آپ کی ان کاموں کو کس طرح سے سراہا گیا؟ بہت شکریہ. میں بتاتا چلوں, مجھے جو ہے نا نیشنلی اور انٹرنیشنلی کافی سارے سرٹیفکیٹ ملے ہیں, کافی سارے ایوارڈ ملے ہیں. کچھ میرے یہ جو ہے نا یہ لگے ہوئے ہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں. سب سے پہلے تو یہ صدر پاکستان کی طرف سے مجھے پرائڈ آف پرفارمنس سول کا ایک بہت بڑا ایوارڈ ہے, یہ صدر صاحب. اور یہ صدر صاحب میرے گلے میں وہ جو ہے نا وہ تمغہ ڈال رہے ہیں, یہ جو ہے نا یہ والے. اس سے پہلے مجھے جو ہے یہ جو پریزیڈنٹ ممنون صاحب تھے, انہوں نے بیسٹ والنٹیئر کا ایوارڈ دیا تھا, یہ والا جو ہے نا یہ والا ان کی طرف سے جو ہے نا وہ.
یہ جو ہے یہ مجھے امریکہ سے یہ ایک ایوارڈ ملا ہے, امریکہ سے اپریسیشن سرٹیفکیٹ ملا ہے. یہ کچھ پکچرز ہیں, یہ زرداری صاحب کے ساتھ ہم میٹنگ کر رہے ہیں. یہ جتنے پریزیڈنٹ ہوتے ہیں ہمارے پیٹرن چیف ہوتے ہیں, تو ان کے ساتھ ہماری میٹنگز ہوتی رہتی ہیں, اور یہ میٹنگز جو ہے نا وہ ہم کرتے ہیں. یہ مجھے ایک نیشنل ہارٹ ایسوسیشن کی طرف یہ ممنون صاحب کے سائن سے یہ والا جو ہے نا یہ والنٹیئر کا ایوارڈ دیا گیا ہے, یہاں مجھے وہ ایوارڈ دے رہے ہیں. تو اسی طرح یہ سرٹیفکیٹ ہیں, یہ پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے مجھے یہ سرٹیفکیٹ دیا گیا ہے. یہ مجھے گولڈ سٹینڈرڈ سرٹیفکیٹ دیا گیا ہے. یہ ایک جو ہے نا وہ یہ مجھے سندھ پولیس کی طرف سے جو ہے نا یہ ایوارڈ دیا گیا ہے. یہ ایک ہے گولڈ سٹینڈرڈ سرٹیفکیٹ جو ہے نا مجھے یہ جو ہے نا یہ دیا گیا ہے. تو یہ کچھ جو ہے نا وہ اس طرح کی چیزیں ہیں. یہ تو کچھ میں نے یہاں لگائے ہوئے ہیں, کچھ ایسے کافی سارے میرے پاس جو ہے نا وہ دراز میں پڑے ہوئے ہیں. یہ ہمارا سیکریٹریٹ ہے, آپ نے آفس میں دیکھا. یہ ایس این چودھری ہیں. یہ ان کی پوزیشن وہ ہے جو آپ کے پروگرام میں ایک ڈائریکٹر کی ہوتی ہے, جو پیچھے بیٹھا ہوتا ہے اور سارا کام, یہ پناہ کے جتنے کام ہیں سارے جو ہے نا وہ اس کو یہ کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں. یہ مینیجر بھی ہیں, اور یہ ساری کنٹرول پناہ کی جتنی بھی ایکٹیویٹی ہے جو کچھ ہو رہا ہے اس کو آفس میں یہ باہر نہیں نکلتے. یہ وہی ڈائریکٹر ہیں جو پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ یہ شاہد صاحب ہیں. شاہد صاحب جو ہیں یہ ہمارے میڈیا کوآرڈینیٹر ہیں. میڈیا کے ساتھ جو اویئرنیس پہ کام جتنے بھی کرتے ہیں ہم جو ہے نا میڈیا کے ساتھ ساری ان کی کوآرڈینیشن ہوتی ہے, جو ہے نا یہ میڈیا کے کوآرڈینیٹر ہیں. یہ مرتضیٰ صاحب, مرتضیٰ جو ہے یہ ہمارا سوشل میڈیا کوآرڈینیٹر ہے, سوشل میڈیا اور یوتھ کوآرڈینیٹر ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ یوتھ کے جتنے پروگرام ہوتے ہیں یونیورسٹیز کے ساتھ, کالجز کے ساتھ, سارے اس نے کوآرڈینیشن کرنی ہوتی ہے. جتنے پروگرام بنوانے ہوتے ہیں یوتھ کے ساتھ وہ یہ جو ہے نا یہ کرتے ہیں. اور سوشل میڈیا پہ جتنی پوسٹیں لگوانی ہوتی ہیں, سوشل میڈیا پہ جو کمپین چلانی ہوتی ہے وہ یہ مرتضیٰ کر رہے ہوتے ہیں. یہ نادر سلطان ہے, یہ ہمارا جو ہے فنانس مینیجر ہے, کہ فنانس جو ہے وہ سارا اس نے لک آفٹر کرنا ہوتا ہے, اس نے یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ دیکھنی ہوتی ہیں. یہ آپ کے سائڈ پہ یہ احسن رشید جو بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بڑا اہم کام جو ہے نا وہ ان کا, جتنی آؤٹ ڈور ایکٹیویٹی ہے, آؤٹ ڈور ایکٹیویٹی کو انہوں نے مینیج کرنا, ان کو بنانا, ان کو سارا جو ہے نا وہ ان کو کرانا, یہ ان کا کام ہے. تو یہ ساری جو ہے نا وہ ان کی مینجمنٹ یہ کرتے ہیں. یہاں بیٹھ کے بھی تیاری کرتے ہیں, جو باہر کے پروگرام ہوتے ہیں ان کو سب کو بھی جو ہے نا یہ کرتے ہیں. تو یہ ہمارا جو ہے ایک ہیرا جو ہے, یہ ہمارا آپ کہہ لیں کہ 3 in 1 ہے. یہ جو ہے نا یہ حرفن مولا ہے, یہ دفتر کا کام بھی کرتا ہے, کہیں اس کو اگر فنانس کی ضرورت ہو تو فنانس کا کام بھی کرتا ہے, کہیں ایڈمنسٹریشن کی ضرورت ہو تو باہر جو ہے نا جب آؤٹ ڈور ایونٹ ہوتے ہیں تو ایڈمنسٹریشن بھی کرتا ہے, آؤٹ آف سٹی کرنا ہو تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ کرتا ہے. تو یہ چھوٹا ذیشان, آج کچھ لوگ اور نہیں آئے, یہ ذیشان جو ہے یہ آپ لوگوں کی خدمت کے لیے جو ہے نا, جو مہمان آتے ہیں تو ان کی سارا دن یہ خدمت کرتا ہے جو ہے نا وہ. تو یہ اس طرح کا سیٹ اپ ہے ہمارا کچھ. اور ہمارے جو باقی ممبر ہیں وہ جو والنٹیئرز ہیں یا بورڈ آف گورنر ہیں, وہ ضرورت کے مطابق ہم ان کی میٹنگز بلاتے ہیں, ضرورت کے مطابق ان کو بلاتے ہیں. تو بورڈ آف گورنرز آتے ہیں, وہ ساری دیکھتے ہیں, چیزیں دیکھتے ہیں, اور ڈیسیژن جو ہے نا وہ انہوں نے کرنے ہوتے ہیں. جی سر, گومن صاحب آپ نے اپنے اسٹاف سے ہمیں انٹروڈیوس کروایا, اور انہیں بھی آج آپ نے عید کے دن زحمت دی, اور جس طرح سے آپ نے ان کا بریف انٹروڈکشن کروایا تو ہمیں بہت اچھا لگا. جی ناظرین, ہم نے آج پاکستان نیشنل ہارٹ ایسوسیشن کا وزٹ کیا. عید والے دن ہم نے دیکھا کہ یہ ایسوسیشن کس طرح سے کام کرتی ہے اور کس طرح سے یہ لوگوں کی خدمت میں معمول ہے. اور یقیناً ہم اس سے یہ سیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ قطرہ قطرہ نیکی کرنے کا سوچیں تو وہ ایک دن دریا بن جاتا ہے, اور پھر آپ کی چھوٹی سی نیکی بہت سارے لوگوں کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوتی ہے. میری اور میری پوری ٹیم کی طرف سے کوہ نور نیوز کی ایک دفعہ پھر آپ سب کو عید الاضحیٰ بہت بہت مبارک ہو. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی قربانیوں کو قبول و منظور فرمائے اور ہمارے لیے باعث رحمت ثابت ہو, اور اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار یہ فرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر کسی اہم ایشو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. جب تک کے لیے عائشہ محمود کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.